مجھے معلوم ہے کہ تم بہت کچھ جانتے ہو، میں نے صفاقی سے کہا۔ اگر تم زبان کھولنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم تمہیں یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جونز کے تڑپنے کا منظر دیکھنا آسان نہیں تھا اور اس کے لیے بھی یہ تکلیف زیادہ دیر جھیلنا ممکن نہیں تھا۔ ہم اس پر کتنا ہی تشدد کیوں نہ کر لیتے، اسے اتنی اذیت نہیں پہنچا سکتے تھے جتنی اس تکلیف کے باعث ہو رہی تھی۔ پھر 10 منٹ کے اندر اندر جونز کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے زبان کھولنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ میرے اشارے پر ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اسے درد زائل کرنے والا انجیکشن لگایا۔ انجیکشن لگنے کے چند منٹ کے اندر اندر جونز نے پرسکون ہونا شروع کر دیا۔ پھر اس کی کربناک چیخیں تھم گئیں۔ اب وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، اس کا پورا لباس پسینے میں تربتر ہو رہا تھا۔ تم نے عقل مندانہ فیصلہ کیا جونز، میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ تمہاری جو تھوڑی بہت زندگی رہ گئی ہے اسے تکلیف میں کیوں گزارو؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی مجھے اپنے بدترین دشمن سے تعاون بھی کرنا پڑے گا۔ آدمی سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، لہٰذا تم اس چکر میں مت پڑو اور ہائی کمان کے بارے میں اپنی معلومات سے آگاہ کرو۔ تم ہائی کمان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ جونز نے کہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب بھی معلومات فراہم کرنے سے گریزاں ہے۔ میں تمہاری ہائی کمان کی دعوت کروں گا، میں نے موسیقانہ انداز میں کہا۔ افسوس اس وقت تک تم زندہ نہ رہو گے، اگر زندہ رہے تو تمہیں بھی دعوت میں ضرور شریک کروں گا۔ مجھے بتاؤ ہائی کمان کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ جب تم ہائی کمان کا لفظ استعمال کرتے ہو تو اس سے تمہاری کیا مراد ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جونز نے شاید پہلے ہی کچھ طے کر لیا تھا، اس لیے کہ میرے سوال کا جواب اس نے فوراً دیا۔ ہائی کمان کا لفظ موشے ہاورڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت خوب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے ابھی دماغ ٹھکانے نہیں آیا، تبھی اتنی روانی سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اب میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ اس لفظ کا استعمال صرف اسی کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی یاداشت پر زور دو جونز، ممکن ہے تمہیں یاد آ جائے کہ ہائی کمان میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موشے ہاورڈ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہوں، مگر ان سے کبھی میرا واسطہ نہیں پڑا، جونز نے کہا۔ اپنی معلومات کی حد تک تو میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ تب تو تمہیں ڈوب مرنا چاہیے جونز، میں نے کہا، اس لیے کہ تم سے زیادہ معلومات تو مجھے ویسے ہی حاصل ہیں۔ تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ ہمیں کچھ حدود کے اندر رہ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا یہی بتا دو کہ تمہارے موشے ہاورڈ صاحب سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کوئی نہیں جانتا، جونز نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ یقین نہ آئے تو کلارا سے پوچھ لو، کسی اور کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت میری اور تمہاری گفتگو ہو رہی ہے اور تمہارا موقف یہ ہے کہ تم سپر ایگلز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میرے منہ سے سپر ایگلز کا لفظ سن کر جونز چونک پڑا۔ سپر ایگلز کے بارے میں تمہیں کلارا نے بتایا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ کسی اور کو بیچ میں لانے کی کوشش مت کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے سپر ایگلز سے واقف نہیں ہوں؟ ایگلز کا کوئی غدار ہی تمہاری معلومات کا ذریعہ بنا ہے، جونز نے نفرت سے کہا۔ یعنی تم اعتراف کر رہے ہو کہ سپر ایگلز سے واقف ہو؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں، اور تمہیں یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ تم میری زبان سے ان کے لیے ایک لفظ بھی نہیں نکلوا سکو گے۔ تم پھر بہک رہے ہو جونز، تم بول رہے ہو کہ مجھ سے تعاون نہ کرنے کی صورت میں تمہیں تڑپ تڑپ کر جان دینی پڑے گی، چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا جسے ایگلز کو نقصان پہنچے۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ ایگلز کو نقصان پہنچانے کے لیے مجھے کسی سے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہی کرنا ہوتا تو کرتا رہتا۔ جزیرہ مرگ تباہ ہوا، گوٹے ہل میں ایگلز کے ایجنٹوں کا صفایا ہوا اور اس کے بعد یہاں شی گورائے میں ایگلز کو بے پناہ نقصان پہنچا۔ اب اگر میں چاہوں تو ایگلز کو دیگر ممالک میں اسی طرح نقصان پہنچاتا رہوں، مجھے کون روکے گا؟ پہلے تو مجھے بتاؤ کہ تم سپر ایگلز کے بارے میں کیوں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ میں اس جنگ و جدال سے تنگ آ چکا ہوں اور مفاہمت کی کوئی راہ نکالنا چاہتا ہوں۔ جونز نے بے اعتباری سے مجھے دیکھا۔ مجھے بے وقوف نہ بناؤ علی، یہ مقصد تو تم کسی طرح بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تمہارے ذہن میں کوئی متبادل طریقہ ہو تو بتاؤ، میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ تم موشے ہاورڈ سے مذاکرات کر سکتے ہو، میں تمہیں ان سے بات کرنے کے لیے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی فراہم کر سکتا ہوں۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا۔ وہ ایک عیار آدمی ہے، طاقت اس کا دین و ایمان ہے۔ وہ مفاہمت کی راہ اپنانے کے بجائے مجھے زیر کرنے کے چکر میں پڑ جائے گا۔ تمہاری بات کرین قیاس ہے، جونز نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ لیکن سپر ایگل سے بات کر کے بھی کوئی نتیجہ تو بہرحال نہیں نکلے گا۔ میں نتیجہ نکالوں گا۔
تم اس کی فکر مت کرو. مجھے معلوم ہے کہ 5 سپر ایگلز اگر متفق ہو جائیں تو رینڈل بے بس ہو جائے گا. جس طرح تمہیں موشے ہاورڈ کی طرف سے دھوکے کا اندیشہ ہے اسی طرح وہ 5 بھی تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں. جونز نے کہا میں انہیں یہی تو سمجھاؤں گا کہ اس قسم کی لا یعنی حرکتوں کی وجہ سے ہی ایگلز اور دیگر صہیونی تنظیموں نے ہمیشہ نقصان اٹھائے ہیں اور اگر وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں تو اس میں انہی کا بھلا ہے. جونز ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گیا. تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں. اس نے کہا میرا خیال ہے وہ لوگ مان جائیں گے لیکن مشکل یہ ہے کہ مجھے صرف ایک کے بارے میں علم ہے. ایک بھی بہت ہے. میں نے خوش ہو کر کہا اس ایک کے ذریعے بقیہ 4 سے بھی رابطہ ہو جائے گا. میں بہت خطرناک حرکت کر رہا ہوں لیکن ایگلز کے بہترین مفاد میں کر رہا ہوں. جونز نے ایک طویل سانس لے کر کہا S1 ان دنوں گوٹے ہل میں ہے. اس سے ٹرانسمیٹر کا تو نام بھی مت لو جونز. میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا ٹرانسمیٹر پر گفتگو ویسے بھی مخدوش ہوتی ہے اور پھر اس پر کسی کو قائل کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. وہ ایک بہت بڑا صنعت کار ہے اور ان دنوں گوٹے ہل میں کاریں بنانے کی کمپنی قائم کرنے کے سلسلے میں مقیم ہے. تم میلینوف کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں نے چونک کر کہا جو ہے تو روسی مگر اس کے پاس امریکہ کی شہریت ہے. ہاں میں اسی میلینوف کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنے عملے سمیت گوٹے ہل میں مقیم ہے اور شاید کچھ روز اور مقیم رہے. اگر یہی بات تم پہلے بتا دیتے تو ہمارے درمیان معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے طے ہو جاتا. لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے چیف کہ جونز نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہی ہے؟ برڈ نے کہا میرا خیال ہے کہ جونز نے غلط بیانی نہیں کی. میں نے کہا اس لیے کہ میلینوف کی گوٹے ہل میں موجودگی میرے علم میں ہے. میلینوف تو گوٹے ہل میں ہے تہذیب بولی. لیکن کیا ضروری ہے کہ اس کا ایگل سے کچھ تعلق بھی ہو؟ اس معاملے میں دھوکے کا امکان ہے مگر بہت کم. میں نے کہا کیوں جونز تمہارا کیا خیال ہے؟ جھوٹ بولنے سے اگر میری جان بچ جانے کے امکانات ہوتے تو میں ضرور جھوٹ بولتا لیکن میں نے تو ایگلز کے مفاد میں زبان کھولی ہے. اس نے جھوٹ بولا ہے علی. کلارا کی آواز نے مجھے چونکا دیا. میلینوف کا ایگلز سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تیزی سے کہا مجھے معلوم ہے کہ S1 روسی ہے. تم نے بھی یہی بتایا تھا. اس کا شمار دنیا کے ممتاز صنعت کاروں میں ہوتا ہے. جونز کو معلوم نہیں تھا کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں. پھر اتفاقاً اس کے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ میلینوف S1 ہے. ایسا جھوٹ میری سمجھ میں نہیں آتا جو ہماری معلومات سے اس حد تک مماثلت رکھتا ہو. اگر میں اس سے ذاتی طور پر واقف نہ ہوتی تو شاید میں بھی اس کی بات پر یقین کر لیتی. کلارا نے کہا تمہیں شرم کرنی چاہیے کلارا. جونز غرایا ذاتی مفاد کی خاطر تم پوری یہودی قوم سے غداری پر آمادہ ہو. میں اس بات کی قائل ہوں کہ یہودی قوم کے ہر فرد کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. وہ وقت بھول گئے جب تم نے مجھ پر شعاع پستول سے حملہ کیا تھا. میں تو علی کی ممنون احسان ہوں کہ اس نے پستول کو ناکارہ کر دیا تھا ورنہ تم نے میری جان لینے میں کون سی کسر چھوڑی تھی. میں جو کچھ کر رہی ہوں اس کی خود ذمہ دار ہوں. تمہیں میرے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بیان پر آنکھ بند کر کے یقین کر لینا حماقت ہوگی. برڈ چہکا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. میں بڑبڑایا اس لیے کہ کلارا ہم سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور میں جونز کی بات کو بھی جھوٹ قرار نہیں دے سکتا. کلارا پاگل ہو گئی ہے علی. جونز نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا مجھے نہیں معلوم اس کے ذہن میں کیا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ مجھے تمہارے ہاتھوں مزید نقصان پہنچوانے کے در پہ ہے. اس لیے اس نے جان بوجھ کر مجھ پر دروغ گوئی کا الزام عائد کیا ہے تاکہ تم مشتعل ہو کر مجھے فوراً ہی موت کے گھاٹ اتار دو. موت تو ویسے بھی تمہارا مقدر ہو چکی ہے. برڈ نے طنز کیا یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی کہ اگر تم نے ہم سے تعاون کیا تو تمہیں اذیت دیے بغیر مار دیا جائے گا ورنہ اذیتیں دے کر ہلاک کیا جائے گا. مجھے اعتراف ہے کہ میں نے جو حرکت کی اس کے عوض سزا کا مستحق ہوں لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں نے اب بھی تم سے تعاون کیا تو علی میرے ساتھ اب بھی رعایت برت سکتا ہے. اس کا ماضی اس بات کا گواہ ہے. آخر اس نے اولی ہاورڈ کو سینکڑوں مرتبہ زندگی بخشی ہے کہ نہیں؟ تمہیں اپنی زندگی سے اتنا ہی پیار ہے جونز؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی علی. جونز نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں نے اب بھی تم سے غلط بیانی سے کام لیا ہوتا. میں نے ایک طویل سانس لی. مجھے جونز کی بات پر پہلے ہی یقین تھا مگر کلارا کا اصرار تھا کہ اس نے غلط بیانی کی ہے. بظاہر کلارا کے لیے بھی کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی تھی جس کی بنیاد پر میں اس کے بیان کو جھوٹ قرار دیتا. تو پھر سوال یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کون سچا اور کون جھوٹ بول رہا ہے. اس سوال کا جواب مجھے ہی حاصل کرنا تھا. سنو ہم میلینوف کے بارے میں چھان بین کریں گے.
برڈ نے کہا اگر ایگل سے اس کا تعلق ثابت نہ ہو سکا تو یہ تمہارا اپنا قصور ہوگا۔ جونز نے بڑے اطمینان سے کہا اس لیے کہ ایگل سے اس کا تعلق ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ دیکھ لیا چیف، برڈ نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا، اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ جونز ٹھیک کہہ رہا ہے برڈ، تہذیب نے کہا، اگر وہ واقعی سپر ایگلز میں سے ایک ہے تو کبھی اس کا اعتراف نہیں کرے گا، اس طرح تو کبھی فیصلہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ کلارا بولی، جب اس کا ایگل سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو وہ اس کا اعتراف کس طرح کر لے گا؟ یہ الجھن تو ہے، پھر اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ تہذیب نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ سپر ایگلز کی تعداد کتنی ہے؟ اچانک میں نے جونز سے پوچھا۔ ان کی تعداد کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، جونز نے کہا، سب جانتے ہیں کہ ان کی تعداد 5 ہے، لیکن ہم اس بات سے لا علم ہیں کہ وہ 5 افراد کون ہیں۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان 5 میں سے تم ایک سے ہی واقف ہو، برڈ نے استہزائیہ انداز میں کہا، اور وہ بقول تمہارے S1 ہے۔ مجھ سے طنزیہ لہجے میں گفتگو مت کرو، جونز کہا، یہ حقیقت ہے کہ میلینوف کے سوا میں کسی اور کو جانتا تک نہیں۔ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے چیف، ہمیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے یہ شخص ہائی کمان کے ایک آدمی سے واقف ہے۔ بات تو واقعی شبہ میں ڈال دینے والی ہے جونز، آخر میلینوف کی شخصیت تم پر کس طرح آشکار ہوئی؟ میں نے کہا، ایک مجبوری کے تحت ہنگامی طور پر یہ قدم اٹھایا گیا تھا۔ جونز نے ایک طویل سانس لے کر کہا، گوٹے ہل میں ایگلز کی تباہی کے بعد وہاں ہمارا عمل دخل بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ موشے ہاورڈ کے خیال میں اس وقت وہاں ایگلز کی شاخ کا فوری طور پر اثر نو قیام بے حد ضروری تھا، اور چونکہ یہ کام ہنگامی طور پر کیا جانا تھا اس لیے مسٹر میلینوف کو اس بات پر تیار کیا گیا کہ وہ گوٹے ہل میں موٹر سازی کی صنعت کے قیام کے ساتھ ساتھ اس بات کا بندوبست بھی کریں کہ اس آڑ میں ایگلز کے سرگرم لوگ وہاں اپنے قدم جما سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ فوری اور مستقل تعاون کے لیے مجھے مسٹر میلینوف کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا۔ ایگلز کی شاخ تو وہاں بعد میں بھی قائم کی جا سکتی تھی، ایسی کون سی مصیبت آ رہی تھی جس کی خاطر ایگلز کے اصولوں تک سے روح گردانی کی گئی؟ برڈ نے کہا، وہ جونز کو غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ موشے ہاورڈ علی یار خان پر عرصہ حیات تنگ کر دینے کے در پہ ہیں۔ ان کے خیال میں گوٹے ہل جسے علی یار خان نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے، اگر وہاں سے جنرل ٹیرس کی حکومت ختم کر دی جائے تو علی کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت اگر علی کو کسی محاذ پر پسپائی کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے تو وہ گوٹے ہل جا کر السر نو ہم سے مقابلے کی تیاری کر لیتا ہے، اس لیے وہ اس معاملے میں اس قدر جلدی کر رہے ہیں۔ جواز گڑنے کے تو تم ماہر ہو، برڈ نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن تم یہ بھول گئے کہ اگر یہی بات ہوتی تو جب چیف تمہارے قابو میں آ گئے تھے تو انہیں یوں چھوڑ نہ دیا جاتا۔ مجھے نہیں معلوم اس حکم میں کیا مصلحت تھی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہوگا۔ جونز نے کہا، میں نے ہائی کمان کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے علی کی جان لینے کی جو کوشش کی تھی وہ جس طرح ناکام ہوئی اس سے مجھے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں مدد ملی۔ ہائی کمان ہماری صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہے، انہیں اندازہ ہوگا کہ علی پر قابو پانا فی الوقت ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے علی پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کسی مناسب موقع تک کے لیے مؤخر کر دیا ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ علی کو اس دھوکے میں ڈالنا چاہ رہے تھے کہ اسے اب ایگلز کی طرف سے جان کا خطرہ نہیں۔ تمہاری ہر بات مدلل اور منطقی ہے، تہذیب نے کہا، تاہم اس بات کا امکان ہے کہ اس میں سے کچھ باتیں من گڑت بھی ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ ایگلز اور آپ لوگوں کے درمیان کوئی ایسا لائحہ عمل طے پائے جس کے بعد ہم آپس میں متصادم نہ ہوں۔ تمہاری دلی خواہش ضرور پوری کی جائے گی جونز، میں نے کہا، لیکن پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ تمہاری فراہم کردہ معلومات غلط نہیں ہیں۔ اگر مجھے لانگ رینج ٹرانسمیٹر فراہم کر سکو تو مسٹر میلینوف کا ایگل سے تعلق ثابت کرنا میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جونز نے کہا، کیا تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی مرضی سے میلینوف سے رابطہ کر سکو؟ میں نے پوچھا، نہیں، بلکہ مجھ پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں انہیں خود سے کال نہ کروں، تب تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر تمہاری فراہم کردہ اطلاع غلط ثابت ہوئی تو تم کسی بھی متوقع رعایت سے محروم ہو سکتے ہو۔ اتنی بات میں بغیر بتائے بھی سمجھ سکتا ہوں، جونز نے تیزی سے کہا، لیکن اگر میری اطلاع درست ثابت ہوئی تو کیا تم میری جاں بخشی کر دو گے؟ نہ صرف جاں بخشی کروں گا بلکہ دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے تمہارا علاج بھی کراؤں گا۔ لیکن یہ بات ناممکن سی معلوم ہوتی ہے کہ میلینوف ایگل سے اپنے تعلق کا اعتراف کر لے، جونز نے کہا۔ اس کے لہجے سے نا امیدی جھلک رہی تھی۔ بے فکر ہو جونز، میں نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر کہا، اس سے اعتراف کرانا میرا کام ہے، چونکہ مجھے یقین ہے کہ تم نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی۔
اس لیے شی گرائے میں جو بہتر سے بہتر طبی سہولت میسر آ سکتی ہے وہ تمہیں ضرور مہیا کی جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے اس کے بیان پر کیوں یقین کر لیا، کلارا جنجلائے ہوئے انداز میں مجھ سے کہہ رہی تھی۔ تم سے زیادہ سمجھدار تو تمہارے ساتھی ہیں۔ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے کلارا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات پر یقین کر لینے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں نے تمہیں جھوٹا سمجھا ہے۔ دو آدمی متضاد بات کر رہے ہوں تو ایک کی بات پر یقین کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات کو غلط سمجھ گیا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر کوئی غلط بیانی نہیں کی، لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ تمہاری معلومات پرانی ہو گئی ہوں۔ تم نے تو مجھ سے معلوم تک کرنے کی زحمت نہیں کی کہ S1 کون ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اب میں تمہاری نظروں میں لائق اعتبار نہیں رہی۔ میں فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے سے گریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ایگلز کی ہائی کمان میں کوئی ایسی تبدیلی ہوئی ہے جس سے تم بے خبر ہو، لہٰذا تم سے معلومات حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کلارا خاموش ہو گئی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے اب تک متفق نہیں ہے۔ اسے مطمئن کرنے کی مجھے بھی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ برڈ بھی اس معاملے میں کلارا کا ہم نوا تھا، لیکن میرا انداز دیکھ کر اس نے مجھ سے مزید بحث کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے اندازہ تھا کہ میں نے جو فیصلہ بھی کر لیا ہے اس پر عمل ضرور کروں گا۔ میرے خیال میں یہاں سے روانہ ہونے سے قبل میلینوف کے گوٹے ہل میں قیام کے بارے میں معلومات حاصل کر لو، تہذیب نے کہا۔ میرا ارادہ یہی ہے، میں نے کہا، اور ساگا سے بولا، کیا یہاں سے گوٹے ہل ٹرنک کال ہو سکے گی؟ کیوں نہیں، ساگا نے کہا۔ تم مجھے گوٹے ہل کے نمبر دو، میں ابھی کال بک کرا دیتا ہوں۔ میں نے اسے گوٹے ہل میں علی گروپ کے ایک رکن کا نمبر دیا اور ساگا نے گوٹے ہل کے لیے کال بک کرا دی۔ ممکن ہے ہمیں شی گرائے سے نکلنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، میں نے کہا، اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ ہم نئے میک اپ کریں، مگر پھر ہمیں ازسر نو نئے کاغذات درکار ہوں گے۔ جعلی کاغذات، ساگا مسکرایا۔ یہاں یہ آسانی ہے کہ جعلی کاغذات زیادہ آسانی سے بنوائے جا سکتے ہیں، بس تو پھر ہم سب سے پہلے میک اپ کرتے ہیں تاکہ اس کے مطابق کاغذات تیار کروا سکو۔ میں کل شام تک شی گرائے سے نکل جانے کے موڈ میں ہوں، تم بالکل فکر مت کرو، بس میک اپ کر لو۔ کل دوپہر تک سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں گی، لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ تم نے مجھے میزبانی کا موقع نہیں دیا۔ ہمارے بجائے تم جونز کی میزبانی کے فرائض سر انجام دو گے، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اسے بہترین طبی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ تمہارے وعدے کا پاس میں ایک اہم فریضہ سمجھ کر کروں گا، ساگا نے کہا۔ ویسے بھی اب ایگلز کی سرکوبی کے بعد شی گرائے میں مجھے کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ میں نے فوری طور پر میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد مطلوبہ نمبر مل گیا۔ علی گروپ کے رکن کو میلینوف کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ ابھی کم از کم 2 دن تو گوٹے ہل میں ضرور رکے گا۔ اس کی معلومات کا ذریعہ اخبارات تھے۔ گوٹے ہل میں اس بات کو بہت اہمیت دی جا رہی تھی کہ اب وہاں مقامی طور پر کاریں بننے لگیں گی۔ اس سے قبل کاریں درآمد کی جاتی تھیں۔ اخبارات میلینوف کو بھرپور کوریج دے رہے تھے اور سرکاری سطح پر میلینوف کی پذیرائی کی جا رہی تھی۔ کل میلینوف کے اعزاز میں قصر صدر میں ڈنر دیا جا رہا تھا۔ میں نے علی گروپ کے رکن کو اپنی آمد کی اطلاع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ مجھے مطلوبہ معلومات حاصل ہو چکی تھیں، لہٰذا اب میں مطمئن تھا۔ رات کے کھانے سے قبل ہم چاروں میک اپ کر کے نیا روپ دار چکے تھے۔ میں نے کلارا سے اس کی مرضی دریافت کی تھی اور اس نے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی، چنانچہ میں نے اس پر بھی میک اپ کر دیا تھا۔ اب صرف کاغذات کی تیاری کا مرحلہ رہ گیا تھا اور یہ کام کرانا ساگا کی ذمہ داری تھی۔ اگلے روز شام 4 بجے تک نہ صرف ہمارے پاسپورٹ بن گئے بلکہ ان پر گوٹے ہل کے ویزے بھی لگ گئے تھے۔ رات 10 بجے کی فلائٹ کے ٹکٹ ملے تھے۔ ان لوگوں کے پاس میل ڈیٹیکٹر ہیں، اس لیے میک اپ میں ہونے کے باوجود تمہیں خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، ساگا نے کہا۔ شی گرائے میں وہ اکلوتا منحوس ڈیٹیکٹر تھا جو تباہ ہو چکا، لہٰذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساگا اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمیں چھوڑنے ایئرپورٹ تک آیا۔ وہ بار بار ہماری اتنی جلدی روانگی پر اظہار افسوس کر رہا تھا۔ شی گرائے ایئرپورٹ پر تو ساگا ہمیں الوداع کہنے آ گیا تھا، لیکن رات 12 بجے کے قریب جب ہم گوٹے ہل ایئرپورٹ سے باہر آئے تو وہاں کوئی ہمیں ریسیو کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، اور موجود کیسے ہوتا؟ ہم نے کسی کو اپنی آمد کی اطلاع بھی تو نہیں دی تھی۔ شی گرائے سے گوٹے ہل پہنچنے تک ہمیں کہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ایئرپورٹ سے ٹیرس محل پہنچنے میں مزید آدھا گھنٹہ لگا۔ تہذیب اور بڈ کا خیال تھا کہ میں ایئرپورٹ سے جنرل ٹیرس کو فون کروں گا، مگر میں نے فون کرنے کے بجائے خود ہی وہاں پہنچ جانے کو ترجیح دی۔ پہلے میرا ارادہ کسی ہوٹل میں قیام کرنے کا تھا، لیکن پھر اچانک ذہن میں ایک ایسا خیال آیا
کہ میں نے ٹیرس محل کا رخ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ٹیرس محل میں میلینوف کو دیا جانے والا ڈنر اختتام کو پہنچ چکا تھا اور شاید سارے مہمان واپس جا چکے تھے۔ میں ٹیرس محل کے گیٹ پر ٹیکسی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھا تو مجھے دیکھ کر محافظ بوکھلا گئے۔ میں اپنی اصل شکل و صورت میں تھا۔ اپنا میک اپ میں نے ٹیکسی میں ہی ختم کر دیا تھا۔ ٹیرس محل کا کون سا ایسا ملازم تھا جو مجھے نہ پہچانتا ہو؟ وہ تو مجھے سیدھا اندر لے جانا چاہتا تھا، مگر میں پہلے جنرل ٹیری سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ گیٹ ہاؤس سے میں نے فون پر جنرل ٹیری سے بات کی۔ وہ اپنی خواب گاہ میں جا چکا تھا، مگر میرے لیے کوئی پابندی نہیں تھی۔ ارے علی میرے دوست، تم کب گوٹے ہل پہنچے؟ اس نے انتہائی حیرت سے کہا۔ یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی، اس وقت تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ ڈیوڈ ریان کہاں ہے؟ وہ گیسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں مقیم ہے، جنرل ٹیریس نے کہا۔ کیوں، خیریت ہے؟ خیریت ہی سمجھو، میرے ساتھ ایک اور مہمان خاتون ہیں، انہیں ڈیوڈ کے ساتھ ہی ٹھہرانا ہے، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ جنرل نے حیرت سے کہا۔ میرا خیال ہے یہاں کوئی شخص تمہاری بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سننا چاہتا ہوں۔ کیا اس کا انتظام ہو سکتا ہے؟ اس کا انتظام تو ہے، تم اسے گیسٹ ہاؤس بھجواؤ، بقیہ انتظامات میں کر رہا ہوں۔ میں نے ٹیکسی کو کرایہ دے کر رخصت کیا اور پھر ہم گیٹ کے اندر سے ایک کار میں بیٹھ کر اصلی عمارت کی طرف روانہ ہو گئے۔ کلارا کو گیسٹ ہاؤس کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ جتنی دیر میں ہم عمارت تک پہنچے، جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن بھی عمارت کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے روایتی گرمجوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم لوگوں کا استقبال کیا۔ اس بار تو تم نے واپس آنے میں بہت تیزی دکھائی، جنرل ٹیریس نے کہا۔ یا تو برسوں کے لیے غائب ہو جاؤ گے یا پھر اتنی جلدی واپس آ جاؤ گے کہ یقین ہی نہ آئے۔ سارا قصور حالات کا ہے جنرل، اس بار حالات نے تمہاری طرف لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ کوئی مجبوری ہی تمہیں ہماری طرف لے آئی ہوگی، ورنہ ہم لوگ اس لائق کہاں کہ تم ہمیں کسی قابل سمجھو، کیتھی براؤن نے کہا۔ تم لوگ میرے لیے کیا ہو اسے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو بھی الفاظ کے جامے میں نہیں ڈال سکتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں اس میں اپنے لیے ہی وقت نہیں نکال پاتا تو کسی اور کے لیے کیسے نکالوں؟ ارے تم تو سنجیدہ ہو رہے ہو، کیتھی براؤن نے ہنس کر کہا۔ ارے بابا میں تو مذاق کر رہی تھی، تم بے شک مذاق کر رہی ہوگی مگر میں سنجیدہ ہوں۔ معلوم نہیں وہ وقت کب آئے گا جب میں سکون کا سانس لے سکوں گا۔ یہ ساری فضول باتیں اندر بیٹھ کر بہت تفصیل سے کریں گے، جنرل ٹیریس نے مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ اس قسم کی باتوں کے لیے یہ جگہ نہایت نامناسب ہے۔ اندر پہنچ کر سکون سے بیٹھنے کے بعد جنرل نے کہا، اب یہ بتاؤ کہ کیا چلے گا؟ کھانا تو تم لوگ کھا چکے ہوگے، اس وقت تو چائے ہی چلے گی، لیکن میں ان دونوں کی گفتگو سننا چاہتا ہوں، ورنہ دعوت کا کھانا ضرور چکھتا۔ ان دونوں کو یکجا کیا جائے گا تو تمہیں ضرور ان کی گفتگو سنواؤں گا، لیکن یہ دعوت کے بارے میں تمہیں آتے ہی کس نے بتا دیا؟ جنرل نے حیران ہو کر کہا۔ بتائے گا کون؟ کیتھی براؤن بولی۔ علی کی قوت شامہ بہت اچھی ہے، دعوت کے کھانوں کی خوشبو سونگھ لی ہوگی۔ ہاں، میں نے مسکرا کر کہا، اور عجیب بات یہ ہے کہ میلینوف کی خوشبو کھانوں کی خوشبوؤں پر حاوی تھی۔ اس بار کیتھی براؤن نے بھی حیرت سے مجھے دیکھا۔ ضرور کوئی خاص بات ہے، اس نے کہا، ورنہ تم آتے ہی یہ تذکرہ شروع نہ کر دیتے۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھا اور میرا اشارہ پا کر تہذیب بولی، میلینوف کے اعزاز میں دیے جانے والے ڈنر کی اطلاع ہمیں شی گرائے ہی میں مل گئی تھی، تبھی تو ہم باغم باغ یہاں پہنچے، مگر افسوس لیٹ ہو گئے، ڈنر ختم بھی ہو چکا۔ جنرل ٹیریس بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات تو بہرحال ثابت ہو گئی، اس نے کہا، میلینوف کسی خصوصیت کا حامل ضرور ہے۔ کیا صرف اس وجہ سے کہ میں نے میلینوف کا تذکرہ کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس لیے کہ آج سے قبل میں نے کبھی تمہیں کسی شخص کے بارے میں اس طرح بے صبری کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا۔ کیا میلینوف واقعی اتنا اہم آدمی ہے کہ اس کے اعزاز میں سرکاری طور پر ڈنر دیا جاتا؟